آج ہمارے ملک میں چیز مہنگی کرنے کے لیے شارٹیج کر دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے یا نہیں؟ شارٹیج کر دو ہے، سٹور کر رہے ہیں، فروٹ سارا سٹور ہوگا، اگلے ہفتے بعد سارا سٹور شروع کر دیں گے۔ مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، غلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا، واپسی پہ غلے سے لدے ہوئے اونٹ آئے، بڑے بڑے تاجر عثمان غنی کے پاس چلے گئے، بڑے بڑے یہودی آ گئے، کہا غلے کی قلت ہے، آپ کا قافلہ آ رہا ہے، 5 گنا منافع لینے مال ہمیں دے دے۔ عثمان غنی نے کہا اس سے زیادہ پہ میرا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا 10 گنا، 20 گنا، آپ نے کہا اس سے زیادہ پہ میں نے سودا کر دیا ہے۔ سارے تاجر آپس میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بندے ہی ہم اتنے گنے چنے ہیں، اور کس نے مہنگا خریدا ہے؟ سارے کہے ہم نے نہیں خریدا، وہ پریشان ہو گئے۔ مال آیا، عثمان غنی نے اعلان کر دیا، اپنے غلاموں سے کہا یہ سارا مال مدینے کے لوگوں میں راہ اللہ تقسیم کر دیا جائے۔ آپ نے کہا رب تو مجھے 70 گنا سے زیادہ عطا کر رہا ہے، میں 10-20 گنا کو کیا کروں؟ یہ باتیں ہم نے نہیں پڑھی صحابہ کرام کی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف مقصد کا دین حاصل کیا۔ جو بندہ سود کھاتا ہے نا، جیسے وہ صدر پاکستان ایک بے وقوف تھا ممنون حسین، کہہ رہا تھا علماء ایسا کرے کچھ سود کو حلال کرنے کا طریقہ نکالے، لا حول ولا قوت۔ یعنی جو قرآن میں حرام ہے، نشے قطعی سے جو حرام ہے، مولوی لگ گئے، یعنی یہ سوال بتا رہا ہے ایسے مولوی پیر مل جاتے ہیں جو حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ دین وہی ہے جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آج جو شراب پیتا ہے باقی سارے کام اس کے لیے ٹھیک ہے، اسلام پر عمل کرے گا لیکن شراب کی باری نہیں عمل کرے گا۔ جو مرد خود سونا پہنتا ہے اسے کہو کہ مرد پر سونا حرام ہے، وہ سارے کام کرے گا لیکن وہ بات نہیں مانے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اسلام اتنا چاہتے ہیں جتنے پر ہم خود عمل کر سکتے، باقی اسلام ہمارے بارے کا نہیں۔ اسلام وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اور کوئی مائی کلال اس میں تا صبح تک قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں سمیٹنی پڑیں گی۔ اب دیکھیں نا آخری عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اتقم من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، اور قربان جائے حضور علیہ السلام پر لیلۃ القدر کی رات بھی اسی آخری عشرے میں ہے۔ پہلے ارشاد ہوا پورے مہینے میں تلاش کرو، حضور کو پتا تھا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی یہ تو تلاش کر لیں گے پورا مہینہ، لیکن 14 صدیاں بعد میرے ایسی امتی بھی آئیں گے جنہوں نے 20 تراویحیں بھی مشکل سے پڑھ لی ہیں۔ ابھی سے ہم سوچنا شروع کر دیں گے کہنا مولوی تیز پڑھنا۔ ہمارے ہاں 8:50 پر تراویح ختم ہو، ہماری 9 بجے ختم ہو رہی ہے۔ یہاں راولپنڈی میں ایک وارث خان کے پاس مسجد ہے، مین پر ہی، وہاں علامہ صاحب کا نام اصل مشتاق ہے، مشتاق تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آپ جا کر محلے میں بھی کسی کہیں مولوی راکٹ کی مسجد میں جانا ہے، وہ کہیں گے وہ سامنے مسجد ہے۔ اور کیوں مولوی راکٹ ہے؟ اس لیے کہ 45 منٹ میں وطر سمیت سارا کام فارغ ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کے لیے سارا دن اور 20 تراویح ہم نہیں پڑھ سکتے، قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کرکٹ کے لیے سارا دن ہم بیٹھ سکتے ہیں،
सियासी जलसों में बैठ सकते। आज अलमिया ये है, ताजदार मदीना को पता था महीना पूरा ये इबादत नहीं कर सकते। इरशाद हुआ अल्लाह के नबी आपके वसीले से बता देते हैं आखिरी अशरे में तलाश करें। हुजूर को पता था आखिरी अशरा भी मुश्किल ही है, आखिरी अशरा भी मुश्किल होगा। मजीद आसानी पैदा फरमा दी, कहा आखिरी अशरे की ताक रातें जो हैं उनमें इबादत करें। जो लैलतुल कदर को पालेगा, इबादत एक रात की करेगा, सवाब 1000 महीनों से ज्यादा की इबादत का अदा कर दूंगा। और अब हमने क्या माहौल बना लिया है, रमजान से पहले भी ईद के कपड़े खरीदे जा सकते हैं या नहीं खरीदे जा सकते? क्या जूतों की दुकानें आजकल बंद हैं? खुली हुई है। अच्छा, यकम से 10 रमजान तक भी खरीदी जा सकती है या नहीं खरीदी जा सकती? दिन को भी बंदा खरीद सकता है। क्यों हमने ये माहौल बनाया है कि हमने आखिरी अशरे में ही खरीदारी करनी? जब रब की रहमत जोश में है, वो कह रही है मेरे गुनाहगार बंदो मुझसे माफी तलब करो, मैं माफ करने वाला हूं। तन्हाई में मुझे याद करो, मसाजिद में मुझे याद करो, एहतिकाफ बैठो, मुझसे मांगो। और हम ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह को की बारगाह में सजदा रेज होने के बजाय लोगों की माएं बहनें देखने के लिए बैंक रोड पे चले जाते हैं। कहां से हमारे हालात ठीक हैं? हम कहां के मुसलमान हैं? पैसा भी जाया, बदनिगाही भी की, गुनाह भी अपने दामन में भर लिए, और फिर हम कहते हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं। रब ने कहा कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने तज़किया नफ्स किया है। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, वगरना वो बड़ा ही गफूर रहीम है। किसी बंदे ने अगर उसके साथ ताल्लुक जोड़ा हो, उसकी बारगाह में हाजिर हुआ हो, और खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इस पर मुस्नद इमाम आजम के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बड़ी तवील हदीस नकल की। चूंकि मेरे पास वक्त भी कम है, मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं, ये हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी। हमारे पास दोस्त जिंदगी में गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान अपना खुद जानता है। ये तो रब ने हमारे पर्दे डाले हुए। नेकी की तरफ आ जाओ, छोड़ेंगी सारी जिंदगी शराब पीता रहा हूं, गुनाह करता रहा हूं, अब मरने वाला हूं, अब कहां रब माफ करता है, अब क्या जरूरत है? नहीं। ताजदार मदीना ने फरमाया कि जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा, जिब्रील अमी एक आवाज सुनेंगे या हन्नान ओ या मन्नान। आवाज सुनेंगे, अल्लाह के अर्श के सामने आकर सजदा रेज़ होंगे, या अल्लाह ये कौन पुकार रहा है, किसकी आवाज है? रब कहेगा जिब्राइल मेरा एक बंदा है, जहन्नम में है, वो मुझे पुकार रहा है, सुभान अल्लाह, जाओ उसे जाकर लेकर आओ। हदीस में आता है जिब्रील अमी जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे, दारोगा जहन्नम को कहेंगे इस बंदे को मेरे हवाले करो। वो अंदर जाएंगे, जहन्नम कैसी होगी? अच्छा ये भी बड़ा आदमी है। हम जब बातें करते हैं लोग कहते छोड़ो जी मौलवियों की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये जहान मिठा तेगला जहान किसे डिठा।
یہ میٹھا تو ہے لیکن اگلا جہان سخت بڑا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس وقت پھر چھٹکارا کوئی نہیں۔ داروغہ جہنم نے کہا کہ جہنم نے اس وقت سانس لیا ہے اور اس کے سانس لینے کی وجہ سے میں انسان پتھر اور لوہے میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اب واپس آ گئے، یا اللہ داروغہ جہنم نے تو یہ جواب دیا۔ رب نے کہا جاؤ جا کر اسے کہو فلاں گھاٹی ہے، اس میں میرا بندہ موجود ہے، اسے لے کر آؤ۔ آپ نے پتہ بتایا، داروغہ جہنم گیا۔ قربان جائیں حضور پر کہ آپ نے کون کون سی بات اپنی امت کو نہیں بتائی۔ آپ نے کہا میرے غلاموں، اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہوں گے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، سانپ اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ داروغہ جہنم پکڑ کر جھنجھوڑے گا، بیڑیاں کھل جائیں گی، سانپ دور ہو جائیں گے، لا کر جبریل امین کے حوالے کریں گے۔ آپ اسے گھسیٹ کر نہر حیوان پر لے جائیں گے، وہاں غسل دیں گے اور رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اب رب اپنے بندے سے براہ راست ہم کلام ہوگا۔ رب تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو نے گناہ کیے، میری نافرمانی کی، اس پر تجھے سزا ملی اور میں نے جہنم میں بھیج دیا، تو پھر بھی مجھے پکار رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اس نے جواب دیا نا، کیا کمال جواب دیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے دنیا میں پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب وہ یہ جواب دے گا، رب کہے گا اشہدوا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رب کسی وقت ہدایت دے سکتا، کسی وقت جو ہے وہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا ایمان والے کی آنکھ کا جو آنسو ہے، کتنا آنسو، جو مکھی کے سر کے برابر ہے، جب وہ بھی اللہ کے خوف سے نکلتا ہے ابھی وہ زمین پر نہیں آتا، رب بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اور اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ بندہ گستاخ ہو جائے آل بیت کا تو پیچھے کچھ نہیں رہتا، بے شک گستاخ ہو جائے صحابہ کا تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور یہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف دیا جاتا ہے نا، او جی لبیک والے سیدوں کے خلاف ہے۔ اللہ کیا بات، بہت ضروری، ماشاءاللہ کیا بات۔ لبیک والے سیدوں کے خلاف۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قبلہ امیر المجاہدین نے مینار پاکستان پہ تقریر کی نا، تو گستاخان صحابہ کے خلاف بڑا سخت جملہ بولا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ہم بڑی قدر کرتے ہیں ان کی، وہ برطانیہ سے تشریف لائے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا بھائی کام ہے فٹافٹ میرے پاس آؤ۔ میں چلا گیا، ایک ان کا مرید خاص بھی تھا، ہم 3 بندے تھے وہاں پر۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ جو آپ لوگوں نے مینار پاکستان پہ تقریر کی ہے خادم رضوی صاحب نے، یہ ہمارے خلاف ہوئی ہے اللہ، اور دور دور کتیو ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، میرے منہ سے فوراً نکلا، میں نے کہا آپ امیر معاویہ کے گستاخ ہیں؟ آپ ہیں تو پھر آپ کو کہا، کہنے لگے نہیں میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ نہیں ہیں تو پھر درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات، یہ جو سارا فساد ہے نا، اب چونکہ امیر المجاہدین نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، بے شک، اب لوگوں کو درد ہوتا ہے، یا اللہ پہلے تو ہم امت کو بے وقوف بنا رہے تھے، نذرانے ہماری جیب میں جا رہے تھے، اب تو قوم کہتی ہے حضرت صاحب اگر نذرانہ لیا ہے تو ختم نبوت کے لیے میدان میں بھی آؤ۔
کی بات یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں نا، وہ جی مولا علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کو لایا جاتا ہے، توبہ توبہ۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ مولا علی اور امیر معاویہ کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ واہ، کیا بات، کیا بات، حق مولا علی کے ساتھ ہے۔ واہ، واہ، کیا بات، حق جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ ہے۔ اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں تو ہم امیر معاویہ کو کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان بڑی ہستیوں کی بات ہے۔ ہم 14ویں صدی کے کسی ملا پیر اور نقیب کو امیر معاویہ کو بھی بھونکنے نہیں دیں گے، بس بات یہ ہے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، بات یہ ہے، اب چونکہ یہ مولا علی کے نام کی آڑ میں امیر معاویہ کو بھونکنا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ صحابی رسول ہے۔ واہ واہ، بے شک، بے شک، مولا علی کے ساتھ حق ہے، حق پر مولا علی ہے۔ امیر معاویہ نے جنگ کی تو یہ جواب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ 14ویں صدی کے کسی مولوی اور پیر کو یہ حق حاصل نہیں بہت کہ وہ اعلیٰ۔ کسی صحابی رسول کی توہین کرے۔ واہ واہ، بے شک، اگر میں جس کو زیادہ تکلیف ہے اسی طرح تو امیر معاویہ کو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ واہ، کیا بات ہے، اور یہ بھی مزے کی بات ہے، جہاں ہم جلسہ کرتے ہیں وہاں پہلے یہ کیڑے مکوڑے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ فتح جنگ میں بھی انہوں نے جلسہ رکھ دیا ہمارے جلسے سے 2 دن پہلے، اور بڑا زور لگایا انہوں نے، اور جب تقریر کی تو سارے موبائل بند کروا دیے۔ جب جلسہ ہمارا ہوا ہم نے کہا سارے موبائل آن کرو۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، ہمارا وہ عقیدہ نہیں جو چھپ کر بیان کیا جائے، واہ واہ، چھپ کر تو منافق بیان کرتے ہیں، بہت اعلیٰ، اور واہ، جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا تھا میں نے لڑکوں کو کہا ان سے جاؤ جا کر لکھوا کر لے آؤ۔ بہت اعلیٰ، کہا اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اپنا عقیدہ جو رات تقریر میں بیان کیا ہے لکھو۔ یہ لکھ کر دے دو۔ میں نے کہا یہ مر جائیں گے لیکن لکھ کر نہیں دیں گے، اس لیے کہ اہل بیت کے نام پر یہ سنیوں کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، سید، واہ، کیا بات، درد صرف انہیں یہ ہے اور کوئی درد نہیں، چونکہ اب ان کی دکانیں بند ہو گئی، بے شک، بے شک، اب ان کی دکانداریاں ختم ہو گئی ہیں، اب گلی گلی نگر نگر کہتے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور اہل بیت کے نقش قدم پر تو لبیک والے چل رہے ہیں، ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم اس سید کی تعظیم کریں گے بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جو حضور کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا نہیں کیا ہوگا، بات، کیا بات، بہت اعلیٰ، جو صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، جو اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، یاریوں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ، اور بعض حسین بن علی کی طرف تمہارے منہ سے تو ان کا نام اچھا ہی نہیں لگتا۔ کیا بات ہے، کیا بات، حق حق حق، حسین بن علی کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پیاز بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اچھا حسین بن علی اور یزید کا جھگڑا کس بات کا تھا مجھے یہ بتائیں۔ واہ، بہت اعلیٰ، اب یہی مسئلہ ہے نا، 50 سال ہو گئے آپ نے نیازیں حسین بن علی کی کھائی ہیں اور یہ نہیں پتا کہ جھگڑا کس بات کا تھا۔ حسین بن علی اور یزید کا جھگڑا ایک ووٹ کا جھگڑا۔ یزید بد کردار تھا، ظالم شرابی تھا، اقتدار میں آیا، حسین بن علی سے کہا اپنا ووٹ مجھے دے۔ حسین بن علی نے کہا کنبہ کٹا سکتا ہوں، کسی زانی شرابی کو اپنا ووٹ نہیں دے سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حسین بن علی نے آج ایک جماعت لگی ہوئی ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت، تم کیا دلوا سکتے ہو؟ ووٹ کو عزت جو ہے حسین بن علی دے کر گئے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم ووٹ زانی کو دیتے ہیں، شرابی کو دیتے ہیں، قبضہ گروپ کو دیتے ہیں، اور جمعے کو دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر فاروق جیسا عثمان عطا کر۔ شرم نہیں آتی؟
ووٹ زانی کو دے کر آئے ہو، ووٹ قبضہ گروپ کو دے کر آئے ہو، ووٹ بدماش کو دے کر آئے ہو، اور جمعے کو عمر فاروق جیسا حکمران مانگ دے۔ واہ سید واہ. اب وقت نہیں ہے، وگرنہ میں بہت سی باتیں اور بھی کرتا ہوں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کریں گے۔ آخری بات کرتا ہوں، ہم ختم نبوت کے لیے نکلیں تو کہتے ہیں جی یہ مولویاں روڈ بند کر دیتا ہے، پیڑا اور فقیر. ایمبولینس پھنس گئی، واہ واہ واہ. خواتین ہاسپٹل نہیں جا سکی، بچے سکول نہیں جا سکے۔ بلاول سندھ سے لے کر اسلام آباد تک آیا یا نہیں آیا؟ آیا. روڈ بند ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے. اچھا، ہم نے کہا فرانس کہ کتوں نے حضور کی توہین کی سرکاری سرپرستی میں، سفیر کو ملک بدل کر دو۔ کہنے لگے اگر سفیر کو ملک بدل کرتے ہیں یورپ ناراض ہو جائے گا، وہاں جو پاکستانی بستے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، معاشی مشکلات ہوں گی۔ حضور کی ناموس کے لیے تو نہیں بات کی، لیکن اپنی کرسی کی بات آئی تو خان نے پورے یورپ کو للکارا یا نہیں للکارا؟ للکارا ہے نا۔ تو پھر اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ تیرے در سے یار پھرتے ہیں، تیری در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا ہم سڑکوں پر آئے کہتے ہیں یہ فیصلے سڑکوں پر نہیں ہو سکتے، قانون سازی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ تو خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں ہوتی ہے تو آپ 10 لاکھ بندے کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. کیا بات ہے سید. آپ کیوں 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں دھمکی دے رہے ہیں کہ جو خان کے خلاف ووٹ دے گا وہ 10 لاکھ بندوں میں سے گزر کر جائے گا؟ فرق اتنا ہے تم اپنی عزت و ناموس کے لیے نکلتے ہو، لبیک کے مجاہد کہتے نکلے ہیں تاجدار مدینہ کے لیے نکلے۔ جو کچھ سندھ ہاؤس میں انہوں نے کیا، اگر یہ مجھ جیسا کچھ داڑھی والا کرتا نا اور پگڑی پہنی ہوتی، سب طوائفیں میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتی۔ واہ 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 واہ. یہ ان کی شکلیں دیکھیں، یہ ہیں دہشت گرد، یہ دوسرے کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آزادی اظہار رائے کو دبانا چاہتے ہیں، یہ مولوی بدماش ہیں، یہ گنڈے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ اور ان کا ایک وزیر ہے سرور خان، اور جو بیان اس نے دیا ہے اگر وہ میں دیتا اب تک میں کال کوٹری میں بند ہوتا۔ اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں خود کچھ بمبار بن جاؤں۔ کہا یا نہیں کہا؟ اس پر ایف آئی آر کسی ہے؟ کوئی ایکشن ہوا ہے؟ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں ان کے پیچھے لگ کر اپنی قبر نہ خراب کرو۔ اللہ بہت اللہ. قبر میں رسول اللہ نے آنا، وفا اپنے نبی سے کرو۔ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہیں، وگرنہ پاکستان کا قرضہ لمحوں میں اتر سکتا ہے اور قوم دینے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح جب انہوں نے ہمیں گرفتار کیا نا تو جہاز میں ہمیں اسلام آباد سے لاہور لے گئے، راستے میں علی امین گنڈا پور بھی ہمارے ساتھ تھا، یہ شیخ رشید بھی۔ میں نے کہا بھائی یہ تم لوگ خود اربوں پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اتنا اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہوا ہے تو تم سارے یہ کیوں نہیں کرتے کہ اعلان کر دو جب تک پاکستان کا قرضہ نہیں اتر جاتا ہم فی سبیل اللہ قوم کی خدمت کریں گے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں آتے، اور آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ الیکشنوں میں جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آتا، جیت کر وہ اسی خزانے سے پیسہ پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان
इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाने के लिए मैदान अमल में है और एक दिन अल्लाह हमें कामयाबी जरूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपने जोहद मुसलसल से काम करना है। रमजान का महीना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर साजी करें, इस्लामी बहनें जो हैं उनकी तरबियत करें, उनके इज्तिमात मुकर्रर करें। और इससे बड़ी और तब्दीली क्या हो सकती है? लब्बैक का जलसा है, सियासी जमात का जलसा है, आप बावजू होकर बैठे हैं, नमाज भी पढ़ी है और नारे भी ताजदार मदीना के आप लगा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इन नौजवान साथियों को सलामत रखे। मैंने आगे भी एक जगह जाना है और कई दिनों से मैं थका हूँ। आज तो मेरा दिल था 15-20 मिनट मैंने हाजिरी देनी है और लेकिन बस ज्यादा गुफ्तगू हो गई। मैं इजाजत चाहूंगा, बाकी हज़रात इसी तरह तशरीफ फरमा है।